حضرت ذی وقار حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اب ذرا توجہ فرمائیے کہ آپ راستے میں جا رہے ہیں اور ایک شخص تھا جو آپ کو گالیاں دیتا رہا، غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، غلط غلط باتیں کرتا تھا، اور یہاں تک کہ آپ نے پھر بھی اس کو کوئی جواب تک نہ دیا، اور جب جواب نہ دیا تو وہ مزید اپنی آواز کو بلند کرنے لگا، وہ پیچھے پیچھے چلتا رہا، گالیاں دیتا رہا، تو یہاں تک کہ جناب حضرت امام ابو حنیفہ کا ٹھکانہ آیا، جہاں گھر تھا آپ کا۔ اب آپ نے گھر کے دہلیز پہ آپ کھڑے ہوئے اور اس گالی دینے والے کی طرف آپ نے دیکھ کے فرمایا کہ آپ کا دل اگر ہلکا ہوا ہے مجھے گالیاں دے دے کر، اور یہ غلیظ زبان جو آپ نے استعمال کی ہے، تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ کا اگر دل ہلکا ہو گیا ہے تو میں اپنے گھر کے اندر جا سکتا ہوں، اور اگر آپ کا دل ہلکا نہیں ہوا تو میں مزید یہاں رک جاتا ہوں، آپ مجھے مزید گالیاں دیں۔ تو اس شخص کو اتنی شرم آئی کہ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا کہ میں آپ کو گالیاں دیتا رہا، میں غلیظ زبان استعمال کرتا تھا، ارے مجھے آپ یہ بھی تو بتا دینا کہ آپ نے مجھے جواب تک کیوں نہیں دیا، آپ نے مجھے کسی صورت میں آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا۔ تو آپ نے اس شخص کی طرف دیکھ کے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، بیٹا یہ رسول اللہ کے اخلاق نہیں، جس زبان میں اور جس طریقے سے مجھے پتا ہے آپ کو کس نے بھیجا ہے، آپ کو تو ہائر کیا ہے کسی نے، آپ کو تو پیسے ملتے ہیں، آپ کو تو اجرت ملتی ہے، اور کہ مجھے گالیاں دیں تو مجھے اب گالیاں دیتے رہے، مگر یاد رکھنا آخر یہاں کچھ تو ہے کہ جس کی وجہ سے آپ مجھے گالیاں دیتے ہیں، مگر میں تو اللہ کریم کا شکر ادا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال مجھے اس پر مزید استقامت نصیب فرمائے، اور میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے صبر عطا فرمایا ہے، اور آپ جو مرضی ہو مزید کہتے رہیں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ شخص اتنا متاثر ہوا کہ اس نے آپ سے معافی مانگی اور ساری بات بتا دی کہ میں تو اجرت لیتا ہوں، میں تو پیسے لیتا ہوں، روزانہ آپ کو گالیاں دیتا ہوں، تو شام تک گالیاں دیتا ہوں، جگہ جگہ جاتا ہوں، ہر چوک میں آپ کے خلاف بات کرتا ہوں، ہر بازار میں آپ کے خلاف بات کرتا ہوں، ہر مجمع میں آپ کے خلاف باتیں کرتا ہوں، آپ کے دین کے خلاف بات کرتا ہوں، آپ کے جلوتوں اور خلوتوں کے خلاف بات کرتا ہوں، یہاں تک کہ آپ کے ذات پر بھی اٹیک کرتا ہوں۔ تو میں تو وہ کچھ کہہ چکا ہوں آپ کے بارے میں جو اب دوبارہ میں زبان پر نہیں لا سکتا۔ آپ نے فرمایا، بیٹا وہ تمہارا کردار تھا اور یہ ہمارا کردار ہے، ہم آپ کو معاف کرتے ہیں اللہ کریم کی رضا کے لیے اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کے اخلاق کریمانہ ہے کہ دشمن کو اس انداز میں معاف کر دیا جائے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پاک پر، چہرے اقدس پر جب کافر نے تھوکا، آپ اس کے سینے سے اترے، اس پاک چہرے پر جب اس شخص نے تھوکا، جناب حیدر کرار کے چہرے کی طرف تھوکا، تو آپ اس کے سینے سے اتر گئے، اور اس کافر نے کہا، اے حیدر کرار، آپ نے تو مجھے قابو کیا ہوا تھا، آپ تو مجھے مار بھی سکتے تھے، آپ مجھے ختم بھی کر سکتے تھے، مگر آپ نے مجھے معاف کر دیا، یہ کیسی بات ہے؟ آپ نے فرمایا، میں اس لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں کہ میں آیا تھا تجھے دشمن رسول سمجھ کر، اور دشمن رسول سمجھ کر اللہ کا دشمن سمجھا تھا میں نے تجھے، رسول کریم کا دشمن سمجھا تھا میں نے تجھے، اور اپنے ذات کے لیے تو ہم نے کوئی کام کیا نہیں، اب چونکہ آپ نے تھوکا میرے چہرے پر، اب مجھے غصہ ذات کے لیے آیا ہے آپ پہ، کہ میں ذات کے لیے جب مجھے غصہ آیا ہے آپ پر، تو ذات کے لیے تو ہم کوئی کام کرتے نہیں، بل حب للہ بل بغض للہ، ہماری محبتیں بھی اللہ کے لیے، ہمارا بغض بھی اللہ کے لیے، ہمارا دینا بھی اللہ کے لیے، اور ہمارا رک جانا بھی اللہ کے لیے، ہم تمام معاملات اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ذات کے لیے نہ کبھی کا کوئی کام کیا ہے، نہ کبھی زندگی میں کرنا ہے، جو کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے، اور اس کے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے کرنا ہے۔